رات اور میں معمول کے مطابق آج بھی میں ساری مصروفیت سے فارغ ہو کر چھت پر آ گئی ہوں۔ نومبر کی خنک راتیں مجھے ہمیشہ بہت پسند رہی ہیں۔ گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور سردی کی آمد ہوتی ہے۔ 2/3 رات گزر جانے کے بعد کی خاموشی اور سکوت مجھے بے حد بھاتے ہیں۔ ایسے پرسکون لمحوں میں اللہ کی بنائی ہوئی ہر حسین شے کو دیکھنا، اس پر غور کرنا اور ماضی کی یادوں میں کھو جانا مجھے سکون دیتا ہے۔ دن بھر کی مصروفیات کے بعد یہ لمحے میرے لیے کسی قیمتی خزانے سے کم نہیں۔ ایسے وقت میں لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ہلکی خنک ہوا بالوں کو چھوتی ہوئی گزرتی ہے تو دل کے آس پاس کوئی انکہی بات آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ آسمان پر ستارے جھلملا رہے ہوتے ہیں، جیسے کسی نے نیلے پردے پر چاندی کے ذرے بکھیر دیے ہوں۔ ان لمحوں میں دل خود سے باتیں کرنے لگتا ہے، کبھی شکر کے جذبے سے لبریز، کبھی ماضی کی دھند میں گم۔ ماضی اور حال دونوں میرے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے اکثر لوگوں کو ماضی کو یاد کر کے افسردہ ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے سوچا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب غور کیا تو ایک راز مجھ پر کھلا کہ ہم اکثر وہ باتیں بھی یاد رکھتے ہیں جنہیں بھلا دینا چاہیے، اور انہی بھول جانے والی یادوں میں اپنا دل الجھا کر اداس ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ہماری یادداشت کے خزانوں کو کئی خانوں میں تقسیم کیا ہے، جیسے توبہ کا خانہ، جہاں اپنے گناہوں کو ڈال دو، وہاں جا کر وہ تحلیل ہو جاتے ہیں، اپنا وجود کھو دیتے ہیں۔ پھر معافی کا خانہ، جس میں دوسروں کی تلخیاں، بد زبانیاں اور بے رحمیاں ڈال دو۔ یقین مانیں، معاف کرنے سے ان زخموں کا درد بھی زائل ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا خانہ، شکر کا خانہ، اس میں ان تمام بھلائیوں کو محفوظ کر لو جو لوگوں نے آپ کے ساتھ کی ہیں، اور ان بے پایہ نعمتوں کو بھی جن سے آپ کا رب آپ کو نواز رہا ہے۔ ایک ایک نعمت پر دل سے نہیں بلکہ زبان سے بھی شکر ادا کریں۔ پھر دیکھیں، جب بھی آپ یادوں کی دنیا میں جائیں گے، اداسی صرف چند لمحے کی مہمان ہوگی، اور آپ سکون اور خوشی کے احاطے میں داخل ہو جائیں گے۔